الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم ناظرین سامعین، الحمدللہ ہم نے ساتھیوں کے مشورے سے اور خواہش پر تقویت الایمان کے دفاع اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری کڑی، دوسرا درس اور دوسری نشست ہے۔ آج کی نشست میں ہم تقویت الایمان پر کیے جانے والے ایک جھوٹ جو کہ اعتراض کی صورت میں کیا جاتا ہے اور جو مخالفین کے اعلیٰ حضرت سے لے کر ادنا حضرت تک نے کیا ہے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ تقویت الایمان کے اندر انبیاء کو چماڑ سے زیادہ ذلیل کہا گیا، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اس حوالے سے ہم مخالفین کے جھوٹ کا، دروغگوئی کا کچھ تجزیہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقویت الایمان میرے ہاتھ میں ہے اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک کوئی زندہ ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، یا کوئی قبر میں جا چکا ہو، آپ تو ویسے بھی اولیاء اللہ کو قبر سے نکلنا اور گھومنا پھرنا اور ہر کام کرنے پر مختار مانتے ہیں، تو وہ قبر سے نکل آ کر پوری تقویت الایمان تو کیا اہل سنت والجماعت کے پورے لٹریچر میں سے یہ نکال کر دکھا دے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشت کہ انبیاء اولیاء اللہ کے آگے چماڑ سے زیادہ ذلیل ہے، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ نمبر 2، بالفرض حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقویت الایمان میں ایسی کوئی بات لکھی ہے اور یہ کفر بھی ہے، تو کافر کو کافر نہ کہنے والا، گستاخ کو گستاخ نہ کہنے والا، وہ خود بے ایمان ہے، اور یہ مخالفین کی کتابوں میں۔ اس سب کے باوجود بھی مولانا احمد خان بریلی صاحب ان شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ کہ معاذ اللہ جو یہ کہے کہ العیاذ باللہ انبیاء چماڑ سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر اور بے ایمان ہے۔ تو اگر ایسی بات انہوں نے لکھی ہے تو انہیں مسلمان لکھنے والا بھی انہی کی طرح اس گناہ میں شریک ہو کر معاذ اللہ بے ایمان ہے۔ پھر مانے نا کہ آپ کے بزرگ بے ایمان ہیں۔ یہ تو پھر میں آپ کو سامنے وہ اصل عبارت پڑھتا ہوں کہ جس کے اوپر یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ تقویت الایمان ہے میرے پاس، اور صفحہ نمبر اس کا 22-23 میں میرے پاس ہے۔ لمبی چوڑی عبارت ہے، حضرت لقمان کا واقعہ، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس کے فائدے کے تحت وہ لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لقمان کو عقل مندی دی تھی، سو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو پکڑا دینا، اور جس نے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دیا تو بڑے سے بڑے کا حق لے کر ذلیل سے ذلیل کو دے دیا۔ جیسے بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پہ رکھ دیجئے، اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی؟ اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اس عبارت کو بنیاد بنا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء، دور دور تک اس کے اندر نہ کسی نبی کا ذکر ہے نہ ولی کا ذکر۔ اب اہل بدعت کیا کہتے ہیں؟ جی اس کے اندر بڑا لکھا ہوا ہے تو بڑی مخلوق سے مراد انبیاء ہے اور چھوٹی مخلوق سے مراد اولیاء ہے، معاذ اللہ۔ کہاں کی مٹی کہاں کروڑا، بان متی نے یوں کنبا جوڑا۔ اس طرح تو اگر آپ کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہر عبارت پہ آپ کچھ نہ کچھ گھسیڑ دیں۔ جی شاہ اسماعیل شہید صاحب نے اور جگہ پر بھی انبیاء کو بڑا کہا۔ بھئی انبیاء بڑے ہیں، اس میں کس کو انکار ہے؟ اولیاء بڑے ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن یہاں بھی بڑے میں وہ شامل ہے، یعنی الگ مسئلہ ہے میرے بھائی۔ ایک ہوتا ہے کسی کو خاص کر کے، مقید کر کے، تخصیص کے ساتھ، تقیید کے ساتھ بات ذکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے عمومی پیرائے میں بات کرنا، مطلق پیرائے میں بات کرنا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب میں کہوں جی، ایک شخص کہے جی خان صاحب بریلی بہت بڑے تھے، اور پھر دوسرے مقام پر کہوں کہ جی گدھا بھی بہت بڑا ہے،
اب کوئی کھا جائے او ہو آپ نے خان صاحب کو گدھا کہہ دیا، کیوں کہ آپ کے نزدیک تو خان صاحب بڑے، خان صاحب بریلی بڑے، تو جب گدھا بڑا ہوگا تو اس گدھے سے مراد کیونکہ بڑا یہاں ہے تو اس گدھے سے مراد جو ہے وہ خان صاحب ہے معاذ اللہ۔ کوئی عقل مند اس بات کو تصور کرے گا؟ بھئی اگر کسی مقام پر انبیاء کو بڑا کہا ہے تو انبیاء واقعتاً بڑے ہیں، وہ انبیاء کے مقام کا ذکر ہے۔ یہاں تو مطلق ایک بات کی کہ بڑی مخلوق ہو چاہے چھوٹی مخلوق ہو، اس میں آپ انبیاء، یعنی ہمارے علماء نے تو یہاں لکھا ہے کہ جس کے بعد میں 99 احتمالات کفر کے ہوں، ایک احتمال اسلام کا ہو تو اسلام والے احتمال کو لیا جائے، اور یہاں جو اسلام والا احتمال ہے اس میں زبردستی کفر والا احتمال گسیڑا جا رہا ہے۔ یہ ان کے ذوق تکفیر کا حال ہے اور شوق گستاخی کا حال ہے۔ مولانا مرزا خان صاحب ہدایت کی بخشش کے اندر لکھتے ہیں کوئی تیری بات کم و بیش الفاظ ہوں گے، کوئی تیری بات کیا پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ اب کل کو میں کہوں جی کتا ایسا ذلیل ہے، کتا ایسا رذیل ہے، کتا ایسا بدبخت ہے، اور کوئی اوے آپ نے ہمارے آلت کی گستاخی کر دی۔ بھئی کہاں سے گستاخی کر دی؟ آلت نے چکے آتا ہے کہ بخشش میں اپنے آپ کو کتا کہا ہے، تو یہ جو آپ کتوں کی مذمت بیان کریں اس سے مراد آپ کی آلت ہے۔ اور بھائی کہاں وہ بات، کہاں یہ بات؟ کسی مقام پر اگر انبیاء علیہ السلام کو بڑا مخلوق کہا ہے تو اس سے کس کو انکار ہے؟ انبیاء اپنے مقام پر بڑے ہیں، اس کے بڑے ہونے میں شک و شبہ کرنے والے کی کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہاں تو نہیں کہا نا، یہاں تو ایک عمومی پیرائے کے اندر ہے۔ اگر آپ اس طرح کفر گسیڑے کہ یہاں بڑی مخلوق سے مراد انبیاء معاذ اللہ اور چھوٹی مخلوق سے عام لوگ مراد ہے، تو یہ میرے پاس مولانا مرزا خان صاحب کا ہدایت کی بخشش ہے، اس کا صفحہ نمبر 4 ہے، مدینہ پبلشرز کی ہے، صفحہ نمبر 4 ہے۔ غوث اعظم کے منقبت پر اشعار ہے، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اب میں کہوں اونچے سے مراد اولیاء ہے، اور اونچے کے بعد جو اونچو آ رہا ہے اس سے مراد انبیاء ہے۔ کیا انبیاء اونچے نہیں ہیں؟ اور مراد اس کا یہ ہو گیا کہ معاذ اللہ غوث اعظم کا مقام وہ انبیاء سے بھی اونچا تھا، کیونکہ اونچے سے اولیاء اور اس کے بعد جو اونچو ہیں، یا تو انبیاء کے اونچے ہونے کا انکار کرو، ان کے اونچے مقام، اونچے بالاتر مقام کا انکار کرو، اور اس سے مراد انبیاء، تو یہ انبیاء کو سے بھی بڑھا دیا۔ کوئی عقل مند اس توجیہ کو بیان کرے گا کہ یہاں تو کئی بھی انبیاء کا ذکر نہیں ہے میرے بھائی؟ تو جس طرح یہاں انبیاء کا ذکر نہیں ہے، اونچوں کا ذکر ہے، اس طرح یہاں بڑے کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر نہیں ہے، تو آپ کیوں انبیاء کو چھیڑ میں اس کے اندر؟ عبارت کا مطلب سیدھا سا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی بھی مخلوق ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کمزور ہو طاقتور ہو، وہ سب کے سب ذلیل ہے بمعنی کمزور ہے۔ یہاں ذلیل بمعنی کمزور ہے، اور ذلیل بمعنی کمزور دو باتیں میں یہاں کہوں گا۔ ایک تو اردو کے اندر ان کے زمانے میں ذلیل بمعنی کمزور لیا جاتا تھا، جیسے کہ انشاءاللہ بھی میں حوالے دوں گا، اور بالفرض اگر آج ذلیل گالی ہے، ذلیل کو کمزور کے معنی میں نہیں لیا جاتا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلے زمانے میں اگر ذلیل کو کمزور کے معنی میں لیا جاتا ہوگا تو وہ بھی غلط ہوگا۔ دیکھیں بعض اوقات ایک لفظ ایک زمانے کے اعتبار سے بالکل مناسب ہوتا ہے، بعد والے زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے غیر مناسب ہو، لیکن جس زمانے میں وہ استعمال ہوا ہے، جس زمانے میں اس کا استعمال مناسب تھا، بعد میں اگر غیر مناسب ہو گیا تو اس غیر مناسب وقت کی وجہ سے پہلے والا استعمال اس کا غیر مناسب نہیں ہوگا۔ مثلا مولانا مرزا خان صاحب کی فتاوی رضویہ ہے جو جدید کمپیوٹرائز ایڈیشن ہے، اس کا جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 320 ہے، اور مسئلہ نمبر 156 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیوار پر کہگل اور ٹٹی درست کرتے دیکھا۔ ٹٹی، اب قدیم زبان میں، قدیم اردو میں ٹٹی بانس کی لکڑی کو بھی کہا جاتا ہے، پھول کلیاری باغ کو بھی کہا جاتا ہے، اس معنی میں بالکل درست، لیکن کیا آج عرف میں ہمارے اس لفظ کو اسی معنی میں لیا جاتا ہے؟ اب کوئی ہوا کھڑا کر دے، او عبداللہ ابن عمر کی طرف کیا، اور یہ ٹٹی کا لفظ یہ کئی جگہ استعمال ہوا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، یہ کیا عبداللہ ابن عمر کی طرف منسوب کر دیا، یہ کیسا گندر غلیظ لفظ منسوب کر دیا، اور بابا یہ لفظ آج کسی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہوگا، لیکن اس زمانے میں یہ اپنے صحیح مفہوم میں یعنی بانس وغیرہ میں استعمال ہوتا تھا تو استعمال کر لیا۔ بالفرض ذلیل کا لفظ آج اگر مناسب نہیں ہے تو پچھلے زمانے میں ذلیل کا لفظ کمزور کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اگر اس معنی میں انبیاء کے لیے بھی بالفرض کمزور کا لفظ اس معنی میں استعمال کر لیا جائے تو اس لفظ کے انبیاء کے لیے استعمال میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور خود اہل بدعت نے یہ استعمال بھی کیا ہے۔
چنانچہ یہ میرے پاس آپ دیکھیں رضائے مصطفیٰ ہے اور یہ اپریل 2012 ہے، ان کا مستند ترین جو ہے وہ رسالہ ہے، اور اپریل 2012 کا صفحہ نمبر 6 ان کے نباز قوم فوت ہو گئے ابو داؤد محمد صادق صاحب مولانا، ان کا مضمون ہے، کہتے عمر فاروق نے حضرت عمر نے عرض کیا پھر ہم دین میں ذلت کیوں گوارا کریں، دین میں ذلت کیوں گوارا کریں؟ تو کیا عمر فاروق ذلیل تھے معاذ اللہ؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذلیل کمینے الیاذ باللہ، گھٹیا الیاذ باللہ۔ تو کیا وہ دین میں ذلت کے مقام پر تھے، گھٹیا پن کے مقابلے میں تھے، خوار وزار تھے معاذ اللہ؟ کیا معنی آپ یہاں کریں گے؟ یہاں معنی آپ کمزور کریں گے۔ اگر یہاں عمر فاروق کے لیے آپ ذلت کا معنی کر سکتے ہیں، عمر فاروق کا نام یہاں مذکور ہے، تو یہاں مطلق مخلوق کے لیے ذلیل کا لفظ استعمال کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں تو کسی نبی کا کسی صحابی کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس ہدایہ کی بخشش ہے، ہدایہ کی بخشش کا حصہ دوم ہے، حصے دوم کا صفحہ نمبر 29 ہے، مشہور شعر ہے، یہ جو جمعے کو یہ لوگ پڑھتے ساتھ السلام، اس کا شعر ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے قلیل تھے، پھر اللہ نے آپ کو کثرت دیا۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ذلت میں تھے، عزت بعد ذلت، پہلے آپ ذلت پہ تھے معاذ اللہ، اس ذلت کے بعد جو عزت آپ کو ملی اس پر لاکھوں سلام الیاذ باللہ۔ یہاں پاک پیغمبر کو مخاطب کر کے ذلیل کہا جا رہا ہے، ذلت کی نسبت ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے الیاذ باللہ۔ بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی یہ بعد نہیں یہ بعد ہے، اگر بالفرض بعد بھی ہو تو بعد بھی تو مراد لیا جا سکتا ہے نا۔ یہاں پر بھی تو آپ نے مخلوق کے اندر نبی کو گسیڑ دیا، تو یہاں پر بھی بعد کے اندر بعد کو گسیڑ لے۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے گستاخی کا احتمال ہو تب بھی گستاخی ہے، بعد کر کے اگر معنی درست کر بھی لو، جب بعد کا احتمال ہے تو گستاخی پھر بھی ہے۔ اور یہ میرے پاس ہدایہ کی بخشش ہے، ہدایہ کی بخشش کا جلد نمبر 6 ہے، ان کے شیخ التفسیر فقیہ وقت اور شیخ التفسیر والحدیث فیض احمد اویسی صاحب، اور یہ اکبر بک سیلز نے اس کو چھاپا ہے، صفحہ نمبر 173 جلد نمبر 6۔ اسی شعر کے تشریح میں دو باتیں یہ لکھتے ہیں، ایک تو یہ لکھتے ہیں کہ بعد کا کلام خود ذات مصطفیٰ سے متعلق ہے، جو بعد ہے نا ذلت بعد عزت، یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں، تو ایک بات تو یہ طے ہوگی۔ دوسری بڑی مزے کی بات کیا کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں بعد نہیں ہے بلکہ بعد بالضم ہے، جو کہ بعید اس کے معنی میں ہے، یہ توجیہ نہیں تبدیل ہے، بعد بالضم کی ایسی ترکیب عرف اور اصول کے خلاف ہے، اس معنی میں اس کی ایسی ایک بھی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ کہتے ہیں اس کو بعد کے معنی میں نہیں غلط ہے، تو آپ یہ بھی ایک حوالہ دیا ہے، ایسے کئی حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ تو آپ معاذ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام کو یاد کر کے کہ انہیں معاذ اللہ یہ عزت ذلت کے بعد ملی، اسے آپ عاشقوں کا سلام کہہ دیں، ہر جمعے میں پڑھے، لیکن اس شعر کو نہیں پڑھیں گے، ان کو پتہ ہے کہ اس شعر میں کیا گندگی ہے، تو کوئی آسمان نہیں گرتا، کوئی زمین نہیں پھٹتی۔ اور شاہ اسماعیل شید رحمت اللہ علیہ نے کہیں دور دور تک اس عبارت میں انبیاء کا ذکر نہیں کیا، اولیاء کا ذکر نہیں کیا، ایک مطلق بات کہہ دی ہے کہ چاہے چھوٹی مخلوق ہو چاہے بڑی مخلوق ہو، اللہ کے آگے اللہ کے مقابلے میں وہ ذلیل ہے، اس میں کیا شک ہے کہ وہ کمزور ہے۔ اور بالفرض اگر یہ ذلیل کمزور کے معنی میں ہوتا تو یہاں اگر انبیاء کا ذکر بھی ہوتا تب بھی کوئی گستاخی نہیں ہوتی، جیسے کہ یہاں میں نے عمر فاروق کا ذکر کیا، ان کی طرف ذلت کی نسبت ہے، یہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ الیاذ باللہ ذلت کی نسبت ہے، کوئی بھی آپ میں سے گستاخی نہیں کہتا، تو یہاں کیسے گستاخی ہوگی؟ اسی طرح چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ یہ میرے پاس مولانا احمد رضا خان صاحب کی والد صاحب کی کتاب ہے، مولانا نقی علی خان صاحب کی جواہر البیان فی اسرار الارکان آداب اور حکمتوں کے نام سے، مکتبہ مہریہ رضویہ کی، اس کا صفحہ نمبر 47 ہے۔ کہتے امام حجت الاسلام محمد بن غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے موسیٰ علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام پر وحی ہوئی، اے موسیٰ جب تو مجھے یاد کرے اس حال میں یاد کر کہ تو اپنے اعضاء توڑتا ہو، اور میری یاد کے وقت خاشع و ساکن ہو جا، اور جب مجھے یاد کرے اپنی زبان کو دل کے پیچھے کر، اور جب میرے روبرو کھڑا ہو بندے ذلیل کی طرح کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ ساری مخلوق اللہ کے آگے ذلیل ہے، چمار سے ذلیل ہے،
اور یہاں لکھے موسیٰ جب میرے سامنے کھڑا ہو تو بندے ذلیل ہو کر کھڑا ہو معاذ اللہ. یہاں نہ موسیٰ کا ذکر ہے نہ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، لیکن معاذ اللہ یہ کافر ہو گیا، یہ گستاخ ہو گیا. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتھ میں ذلیل بھی کہا جا رہا ہے، لیکن یہ مومن ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں جی یہ تو آلت کے والد صاحب نے امام غزالی کے حوالے سے نقل کیا. بھائی امام غزالی کے حوالے سے نقل کرے، امام راضی کے حوالے سے نقل کرے، یا امام بخاری کے حوالے سے نقل کرے، گستاخی تو گستاخی ہے. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک گالی شاہ اسماعیل بقول تمہارا نقل کرتا ہو گالی بن جاوے، اور اس سے بدتر بات جو ہے بقول تمہارے وہ امام غزالی نقل کرتا ہو عین ایمان بن جائے. اگر گستاخی ہے تو امام غزالی بھی اس گستاخی میں آپ کے فتوے سے برابر کا شریک ہے. لگاؤ فتویٰ، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح یہ میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الفتح الربانی ہے، جس کا ترجمہ خود ان لوگوں نے کیا. ان کے مستند فیوز غوث یزدانی کے نام سے ان کے مستند علماء کی تقریزات اس کے اوپر موجود ہیں. فرید بکسٹان اس کو چھاپا ہے. اب اس کا آپ کھولیے جی، صفحہ نمبر 358. صفحہ نمبر 358 پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب گرفتاری اور غلامی اور قید خانہ اور ذلت پر صبر کیا، اور ذلت پر صبر کیا، یہاں ذلت کا لفظ، تو معلوم ہوا کہ ہماری کتابوں میں ذلت کا لفظ کمزوری کے معنی میں لکھا جاتا ہے، خاص کر جب اللہ کے مقابلے میں کسی مخلوق کی، چاہے وہ مخلوق اولو العزم انبیاء کیوں نہ ہو، ان کی کمزوری کو جب تعبیر کیا جاتا تو ذلت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا. ذلت کا لفظ شائع و زائد تھا. تو ان حضرات نے تو انبیاء اور صحابہ کا نام لے کر ذلت کی نسبت ان کی طرف کی. تو جب یہ درست ہو سکتا ہے تو جس آدمی نے نبی کا نام بھی نہیں لیا، لے بھی لیتا تب بھی گستاخی نہ بنتی. لیکن یا تو نبی کا نام بھی نہیں لے، مطلق پیرائے میں قائم. میرے بھائی چھوٹا مخلوق ہو بڑی مخلوق ہو، اللہ کے آگے ذل کمزور ہے. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. خود قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری بدر کے موقع پر اس حال میں مدد کی کہ تم کمزور تھے. اس طرح جلالین کے صفحہ نمبر 260 پر ہے ذلیلاً خاضعاً یوم القیامہ منہم عزیر و عیسیٰ. ذلیلاً بن کر، خاضعاً بن کر قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. ان میں ایک عزیر بھی اور عیسیٰ بھی ہے. یہاں نسبت ہے. ہمارے بعض بھائی صاحبان کیا کہتے نہیں، عربی کے اندر تو ذلیل کمزور کے معنی میں آتا ہے، لیکن اردو کے اندر ذلیل گالی کے معنی میں آتا ہے. تو عربی میں تو جائز ہے، اردو میں ناجائز ہے. تو پہلی بات تو ہے کہ عربی کے اندر بھی ذلیل گالی کے معنی میں آتا ہے. ترحقهم ذلہ، یہ خود آپ کے مولوی غلام نصیر سیالوی کہتے ہیں کہ ان پر ذلت خواری، یہ جس کو آپ گالی سے تعبیر مذمت کے معنی میں، تو عربی کے اندر بھی ذلت ذلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ کہنا کہ عربی میں کمزور کے معنی میں صحیح معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ غلط ہے. نمبر 2 چلے اردو کے اندر یہ گالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو آلت نے حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کی ہے، معاذ اللہ کہ یہ گالی دے رہے ہیں. یہ جو فیض احمد اویسی نے کہا کہ ہاں یہاں ذلت حضور کی طرف منسوب ہے، یہ گالی دے رہے ہیں. یہ جو نقی علی خان نے امام غزالی کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ذلت کی نسبت کی، یہ گالی دے رہے ہیں. یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یوسف علیہ السلام کی طرف ذلت منسوب کی، یہ کیا گالی دے رہے ہیں؟ اب انہیں سانپ سونگ جائے گا. اب ان کی تعویلات کی پٹاری سے ایسی ایسی تعویلات نکلے گی کہ بندہ حیران ہوگا. باقی ہاں آج کل کے زمانے میں اگر یہ لفظ کمزور کے معنی میں ہماری اردو میں عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، تو اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ جنہوں نے استعمال کیا انہوں نے بھی اس معنی میں لے جس معنی میں آپ لے رہے ہیں. جیسے بھی میں نے ٹٹی کی مثال دی کہ فتاوی رضیہ میں کسی اور معنی میں استعمال ہے، آج کل کے زمانے میں کسی اور معنی میں استعمال ہے. تو عبارت بالکل بے غبار ہے، دور دور تک بھی اس میں گستاخی کوئی شائبہ نہیں. اگر یہ گستاخی ہے جیسا کہ ہے بھی آپ کے اصولوں پر، تو مولانا مرزا خان صاحب کی کتابوں میں جس پر کوئی فتویٰ انہوں نے آج تک نہیں لگایا، فیض احمد اویسی کی کتاب میں جس پر کوئی فتویٰ انہوں نے آج تک نہیں لگایا، مولانا نقی علی خان صاحب کی کتاب میں جس پر کوئی فتویٰ انہوں نے آج تک نہیں لگایا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ کی کتاب پر ہے جس میں آج تک کوئی فتویٰ انہوں نے نہیں لگایا، اور کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں. جب یہ ان پر فتویٰ لگا لیں گے تو ہم پھر وہ اور بزرگ بھی پیش کریں گے. تو اصل جو ذلت کی نسبت انبیاء کی طرف کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ ایک گاؤں تھا، اس کے اندر سب کی ناکیں کٹی ہوئی تھی، تو ایک ناک والا آ گیا، تو نک کٹوں نے اب کیا کہا، او ناکو آ گیا، ناکو آ گیا. وہ بیچارہ ناک والا اپنے منہ پر رومال لے کر بھاگے کہ شاید کوئی یہ ناک عیب ہے. ان نک کٹوں نے اپنا عیب چھپانے کے لیے ناک کو عیب بنا دیا. ذلت کی نسبت، ذلیل ہونے کی نسبت، خوار ہونے کی نسبت، گالی کی نسبت ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کی ہے.
لیکن اپنی گالیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بدنام معذلہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی کو کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو ضد اور تعصب سے نکل کر حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق پر قائم و دائم رکھے۔ باقی اگر اس پر مزید تفصیل چاہیے تو یہ میری جو کتاب دفاع اہل سنت والجماعت ہے، اس کے صفحہ نمبر 536 سے لے کر 560 تک بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس اعتراض کا جواب دیا، جس میں سے مختصر چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تفصیل کی طرف کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں حق کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔